حضور یہ سوال ایک غیر احمدی خاتون نے کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 73 فرقوں کی بارے میں پیشگوئی فرمائی ہے ان میں 72 فرقوں کے بارے میں سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور انہیں جہنمی تک فرمایا ہے. جی میں سوچتی ہوں کہ 72 فرقوں میں بہت سے نیک انسان ہیں، کیا وہ صرف اس لیے جہنمی ہوں گے کہ ان کا تعلق 72 فرقوں سے ہے؟ اور احمدی 73واں فرقہ ہے، کیا وہ اس لیے سارے جنتی ہوں گے؟ میں یہ مفہوم نہیں سمجھی وہ، حالانکہ میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں. جب عمومی فتویٰ لگایا جاتا ہے تو اس کا اثر ہر فرد بشر پر جو اس عمومی فتوے کا حصہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ استثناء ہوتے ہیں، اور وہ استثناء کا قانون ہر مذہب پر برابر صادق آتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں باوجود اس کے کہ یہ فرمایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر فرمایا کہ لن یبتغی غیر ومن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، جو غیر دین اسلام کے سوا کوئی کسی طرح سے ابتغاء کرے گا، کسی اور چیز کو چاہے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اتنا قطعی فتویٰ، اور اس کے باوجود قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو بھی ایمان لائے، تفصیل ہے رسول اللہ علیہ وسلم پر، پھر یہودی، پھر عیسائی، پھر دوسرے اہل کتاب جن کا معین علم نہیں لیکن عموماً ان کو کس عنوان کے نیچے صابی کہتے تھے. صابی اور صابین سے مراد ہے متفرق اہل کتاب جن کے کسی زمانے میں جن کو کتابیں ملی تھی پھر ان سے ہٹ گئے. ان سب کے متعلق ذکر کر کے فرمایا کہ جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، نیک اعمال بجا لائے، فاجرہ اللہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کا اجر خدا پر ہوگا اور ان کو کوئی خوف کی ضرورت نہیں، کوئی غم کی ضرورت نہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان آیات نے دوسری آیات کو منسوخ کر دیا یا ان آیات نے ان کو منسوخ کر دیا. مذہبی فتویٰ وہ یہ ہے کہ اسلام کے سوا اب کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، مگر غیر مذاہب میں استثنائی طور پر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو بعض ایسے اندھیروں کے جزیروں میں رہتے ہوں جن پر اسلام کی روشنی ثابت نہ ہوئی ہو، ان کے متعلق یہ فتویٰ انفرادی جاری ہے. تو اسلام جو اتنا عظیم الشان عالمی حوصلہ رکھتا ہے، اس کی کوئی مثال دوسرے مذہب میں نہیں ملتی. یا معین طور پر دوسرے مذاہب کا نام لے کر ان میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کو ان کے اگر وہ آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال بجا لائیں گے، اللہ کے حضور ایسے ٹھہریں گے کہ ان کو بخش دیا جائے گا. تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق یہ فیصلہ کر لینا اس حدیث کی روح سے ہر دوسرے فرقے کا ہر فرد بشر جہنمی ہوگا، یہ قرآن کے اس واضح حکم کے سراسر منافی ترجمہ ہے. اور کبھی بھی میں نے اس ترجمے کو قبول نہیں کیا، بلکہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کسی احمدی کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ فیصلہ دے کہ احمدیوں کے سوا باقی تمام مسلمان فرقوں سے تعلق رکھنے والے ضرور جہنمی ہوں گے. یہ کہنے کا حق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بحیثیت فرقہ وہ تمام 72 بحیثیت فرقہ 72 کا حصہ ہیں، وہ اپنے اعمال اور خیالات کے لحاظ سے بکثرت جہنمی ہوں گے. بس لفظ بکثرت کا مفہوم اس میں داخل ہے. یا اعتقادی لحاظ سے وہ اتنا بھٹک چکے ہیں کہ ان میں جہنمی عقائد آ چکے ہیں، یا امت کے مسالے سے دور جا پڑے ہیں. بہرحال ناراضگی کا ایک کلام ہے جو عمومی تصویر کھینچ رہا ہے مگر ہر فرد بشر پر صادق نہیں آتا. ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی دعاؤں میں دوسرے فرقوں میں سے صلحاء کے ذکر کیا ہے اور ان کو دعائیں دی ہیں، اور فرمایا کہ ہمارا قول، ہماری جو بعض سختیاں ہیں وہ ہرگز صلحاء امت پر عائد نہیں ہوتی، وہ مستثنیٰ ہیں اس سے. تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی خود اس سے یہی مطلب سمجھتے تھے جو میں بیان کر رہا ہوں. اور ظہور مہدی آخر زمان